وقار الحسن نے آنکھیں پھاڑ کر اس شخص کی طرف دیکھا جو اچانک سامنے آ گیا تھا۔ وہ وہی تھا، وہی جسے ایک بار دیکھ کر وقار الحسن ششدر رہ گیا تھا۔ وہ سمجھا تھا کہ وہ خود رحیمو ہے، مگر اس نے بتایا کہ وہ رحیمو کا بھائی ہے اور اپنے بھائی کی تلاش میں نکلا ہے۔ میں نے وقار الحسن سے سرگوشی کی، انکار کر دو، تم نے اسے قتل نہیں کیا، تم اسے قطعی نہیں جانتے، کہہ دو تم کسی رحیمو کو نہیں جانتے۔ میں کسی رحیمو کو نہیں جانتا، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ وقار الحسن نے خود کو بڑی جلدی سنبھال لیا۔ آپ کو جو کہنا ہے عدالت میں کہیے گا۔ ہم رحیمو کی لاش آپ کے مکان سے برآمد کر چکے ہیں۔ اسے آپ نے اپنے مکان کے ایک کمرے میں دفن کیا تھا۔ لاش تھانے میں ہے اور اس کا بھائی اسے شناخت کر چکا ہے۔ پولیس آفیسر نے کہا۔ خلاف دستور اس پولیس والے کی آواز نرم اور لہجہ شفیق تھا۔ آپ کے گھر میں کوئی اور نہیں ہے؟ اس نے سوال کیا۔ نہیں، آپ اگر آپ وقار الحسن نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر میں نے اسے ٹوک دیا۔ نہ معلوم وہ کیا کہنے والا تھا۔ اس وقت اس کے منہ سے نکلا ہوا کوئی بھی لفظ اس کے گرد سلاخیں اٹھا سکتا تھا۔ میں ابھی تک نہیں سمجھا تھا کہ رحیمو کی لاش اتنے عرصے بعد کیسے برآمد کی گئی۔ اس کے قتل کی اطلاع پولیس کو یا اس کے بھائی کو کیسے ہوئی؟ اگر قتل کی اطلاع ہوئی بھی تھی تو یہ کیسے پتا چلا کہ اس کی لاش وقار الحسن کے مکان میں دفن ہے؟ ان تمام باتوں کے پیچھے سادھو کا ہاتھ لگتا تھا۔ اس نے ایسی چال چلی تھی جو وقار الحسن کو تباہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ میرے ٹوکنے پر وقار الحسن چپ ہو گیا۔ انہوں نے وقار الحسن کو گاڑی میں بٹھایا اور علاقے کے تھانے لے گئے۔ میں راستے بھر اسے سمجھاتا رہا، سختی سے تاکید کی کہ وہ کوئی بیان نہ دے، کوئی لفظ منہ سے نہ نکالے۔ مجھے اور اسے ایک ہی پریشانی تھی کہ اس بات کا علم شرف الدین یا گھر والوں کو کیسے ہوگا۔ اس وقت وقار الحسن کی حالت دیدنی تھی۔ اسے سخت افسوس ہو رہا تھا کہ وہ اب تک میرے لیے کچھ نہیں کر سکا تھا۔ میں بھی اس وجہ سے بہت پریشان تھا، مگر اس پریشانی کو دور کرنا بات کی بات تھی۔ وہ تو کہیے کہ پولیس آفیسر شریف آدمی تھا، تایا وغیرہ کو براہ راست نہیں جانتا تھا، مگر بلا واسطہ ہمارے خاندان سے واقف تھا۔ امروہہ کی حویلی کے بارے میں بھی اسے کچھ سنگن تھی۔ گنگوا کے قتل کے وقت جو امروہہ کا ایس ایچ او تھا وہ اس کا دوست تھا۔ اس نے جب وقار الحسن سے کچھ معلومات کی اور اس نے تفصیل بتائی تو اس کا رویہ قطعی طور پر بدل گیا۔ رحیمو کا بھائی وہی تھا۔ پولیس آفیسر جس کا نام سراج الدین رضوی تھا، اس نے رحیمو کے بھائی سے معلوم کیا کہ اسے اس قتل کی اطلاع کس نے دی، تو وہ کچھ گڑبڑا گیا۔ صاف صاف بتاؤ میاں، ورنہ الٹا آتے گلے پڑ جائیں گی۔ وہ جی میں نے خواب میں دیکھا تھا جی کہ یہ اسے اس مکان کی سیڑھیوں پر خنجر سے قتل کر رہے ہیں، اس نے وقار الحسن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اور تم رپورٹ لکھانے آ گئے؟ تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ لاش اسی مکان کے کمرے میں دفن ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم نے اسے قتل کر کے دفنا دیا ہو، اور کیونکہ یہ مکان وقار الحسن کا ہے اس لیے ان کا نام لگا رہے ہو۔ وہ خالص پولیس والوں کے سے انداز میں اسے گھور رہے تھے اور وہ گھبرا رہا تھا۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ مکان ایک عرصے سے خالی ہے۔ مجھے اس مکان کو خریدے کئی ماہ گزر گئے ہیں، مگر میں چند ناگزیر وجوہ کی بنا پر وہاں منتقل نہیں ہو سکا تھا۔ وقار الحسن نے فوراً ہی اس کے جملے سے فائدہ اٹھایا۔ میں نے بھی اسے ٹہوکا دیا کہ وہ اسی بات پر اڑ جائے۔ اب وقار الحسن کا اعتماد کسی حد تک بحال ہو چکا تھا۔ شاید یہ بات اس کے ذہن میں نہیں تھی کہ وہ ایسا کہہ سکتا ہے، اور کیونکہ قتل اسی نے کیا تھا اسی لیے بھی وہ بکھر گیا تھا۔ عین اس لمحے جب یہ لوگ باتیں کر رہے تھے میرے ذہن میں رحیمو کو دیکھنے کی خواہش ابھری۔ میں وقار الحسن کو بتا کر کہ میں کہاں جا رہا ہوں اس کے بدن سے باہر آ گیا۔ دوسرے کمرے ہی میں مجھے ایک لوہے کی بڑی سی بینچ پر سفید کپڑے سے ڈھکی ہوئی لاش مل گئی۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے چادر کا کونا اٹھایا اور رحیمو کو دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ اسے دیکھ کر بالکل نہیں لگتا تھا کہ اسے مرے ہوئے کئی ماہ گزر گئے ہیں۔ اس کی لاش پر مٹی ضرور لگی ہوئی تھی، مگر لگتا تھا جیسے اسے مرے ہوئے زیادہ سے زیادہ 24 یا 26 گھنٹے گزرے ہیں۔ میں نے اس کے بدن کو ہاتھ لگایا، اس کا بدن یخ تھا، اس کے پاس سے بدبو بھی نہیں آ رہی تھی۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ میں حیران رہ گیا۔ یک بیک ایک خیال نے مجھے چونکا دیا۔ وقار الحسن جو وظائف کر چکا تھا، میں نے اس میں سے صرف ایک ہی آزمایا تھا کہ میں دیوار عبور کر گیا تھا۔ اس وقت میں نے رحیمو کی لاش میں داخل ہونا چاہا۔ گو مجھے وقار نے یہ بتایا تھا کہ میں صرف اس مردہ جسم میں جا سکتا ہوں جسے مرے ہوئے زیادہ عرصہ نہ ہوا ہو، مگر یہاں تجربہ کرنے میں کیا حرج تھا؟ میں نے موقع غنیمت جانا، اس کے مردہ جسم میں داخل ہونے کی کوشش کی اور حیرت انگیز طور پر کامیاب رہا۔ اس کے بدن میں داخل ہوتے ہی میں اٹھ بیٹھا اور یہ دیکھ کر مسرت سے چیخ اٹھا کہ رحیمو زندہ ہو گیا۔ میری آواز کافی بلند تھی۔ باہر سے گزرتے ہوئے کسی سپاہی نے میری آواز سن لی اور کمرے میں جھانک کر دیکھا۔ پھر مردے کو بیٹھا ہوا دیکھ کر وہ حواس باختہ ہو گیا اور چیختا چلا گیا۔ اس کی چیخ و پکار نے پورے تھانے میں ہلچل مچا دی۔ تمام لوگ اس کمرے میں جمع ہو گئے۔ میں اتنی دیر میں سوچ چکا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ اس پولیس آفیسر کے اندر آتے ہی جس نے وقار الحسن کو گرفتار کیا تھا، میں بینچ پر کھڑا ہو گیا۔ اس کا رنگ بھی سفید ہو رہا تھا۔
خوف اس کی آنکھوں میں عمدہ پڑ رہا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ میں نے نقاہت بھری آواز میں پوچھا۔ کون ہو تم؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ میں رحیمو ہوں، میں نے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں لمحہ بھر کو شدید الجھن پھیل گئی۔ مگر رحیمو تو… وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ دوسرا سپاہی آگے بڑھا اور اس نے اس کے کان میں کچھ کہا۔ اس نے سر ہلا کر کہا، لے کر آؤ اسے۔ سپاہی سر ہلا کر باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ رحیمو کا بھائی بھی تھا۔ اس کے چہرے پر سراسیمگی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے جو ہی میری طرف دیکھا چیخ کر لپک آیا۔ وہ ایک دم مجھ سے لپٹ گیا اور رونے لگا۔ اسے مجھ سے ذرا بھی خوف نہیں آیا، اور آتا بھی کیسے؟ اسے کیا پتا تھا کہ وہ 8-10 ماہ پرانی لاش سے لپٹا ہوا ہے؟ اتنی دیر میں پولیس آفیسر سنجیدہ اور نارمل ہو چکا تھا۔ اس نے لمحوں میں کمرے سے سب کو نکال دیا، پھر کرسی کھینچ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے اس نے پولیس کے ڈاکٹر کو فون کر کے بلانے کا حکم دے دیا تھا۔ کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ اس نے انتہائی سنجیدگی سے پوچھا۔ میں بمبئی میں تھا، میں نے بولنا شروع کر دیا۔ کل رات یہاں پہنچا ہوں۔ اسٹیشن پر مجھے ایک آدمی ملا، میں نے اس سے یہاں کے کسی سستے ہوٹل یا سرائے کا پتہ پوچھا جہاں میں رات گزار سکوں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ایک مکان میں لے گیا۔ اس نے بتایا کہ یہ مکان اس کے ایک جاننے والے کا ہے اور وہ وہاں چوکیداری کرتا ہے۔ میں اگر اسے 2 آنے ایک رات کے حساب سے دوں تو جب تک دل چاہے وہاں رہ سکتا ہوں۔ میں نے اسے 8 آنے دے دیے۔ میں یہاں کام کی تلاش میں آیا تھا۔ اسی رات سوتے میں مجھے لگا جیسے کسی نے میرے پیٹ میں خنجر گھونپ دیا ہے۔ میں چیخ کر جاگا تو اس شخص کو خود پر وار کرتے دیکھا۔ میں نے خود کو سنبھالنے اور بچانے کی بہت کوشش کی، مگر شاید بے ہوش ہو گیا۔ پھر مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ ابھی یہاں آنکھ کھلی ہے۔ میرے بیان دینے کے دوران میں وہ پولیس آفیسر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتا رہا تھا۔ میرے چپ ہو جانے پر اس نے کہا، وہ آدمی کون تھا؟ کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ میں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ میں اسے پہچانتا نہیں ہوں، میں نے تو اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ اب اگر دیکھو گے تو پہچان لو گے؟ ہاں، میں اسے پہچان لوں گا۔ وہ عجیب و غریب قسم کا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ کچھ چونک گیا۔ اس کے پوچھنے پر میں نے اسے جو حلیہ بتایا وہ سادھو کا تھا۔ وہ غور سے سنتا رہا، پھر اس نے ایک سپاہی سے وقار الحسن کو وہاں لانے کے لیے کہا۔ میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ میں جانتا تھا کہ وقار الحسن رحیمو کو زندہ دیکھ کر کچھ بھی کر سکتا ہے، یعنی پاگل بھی ہو سکتا ہے، چیخ چلا کر بتا سکتا ہے کہ وہ تو بہت عرصہ پہلے مر چکا تھا، بے ہوش ہو سکتا ہے اور مر بھی سکتا ہے۔ یہ تو اسے گمان بھی نہ ہوگا کہ اتنی پرانی لاش کے اندر میں ہوں۔ وہ کوثر کی لاش کا حشر دیکھ چکا تھا۔ یہ بات سوچتے ہی میں نے پولیس آفیسر سے کہا کہ مجھے چکر آ رہے ہیں، میری حالت بہت خراب ہے۔ یہ سن کر آفیسر نے بتایا کہ ان لوگوں نے مجھے زمین میں سے کھود کر نکالا ہے اور اسے حیرت ہے کہ میں رات بھر زمین میں دفن رہنے کے باوجود اب تک زندہ کیسے ہوں۔ پھر اس نے مجھے لیٹنے کی اجازت دے دی۔ میں پل بھر ضائع کیے بغیر رحیمو کے بدن کو چھوڑ کر وقار الحسن تک پہنچ گیا۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ اسی لمحے ایک سپاہی نے وقار الحسن کو پولیس آفیسر کا پیغام دیا کہ اسے دوسرے کمرے میں طلب کیا گیا ہے۔ سپاہی اسے لے کر اسی کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں رحیمو کی لاش رکھی تھی۔ اس کمرے کے باہر رحیمو کا بھائی ایک بینچ پر حیران و پریشان بیٹھا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا، صاحب، مجھے تو اس آدمی نے بتایا تھا کہ آپ نے اسے قتل کر کے دفنا دیا ہے۔ پھر اس روز میں نے خواب میں دیکھا، سویرے میں تھانے آ گیا جی۔ کس آدمی نے؟ وقار الحسن سے پہلے سپاہی بول اٹھا۔ میں بڑے بازار میں ٹھیلا لگاتا ہوں، وہیں وہ آیا تھا اور اس نے پوچھا، کیا تم اپنے بھائی رحیمو سے ملنا چاہتے ہو؟ میں رحیمو کا سن کر بے قابو ہو گیا تھا۔ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرے تو جوتے گھس چکے تھے۔ ابا رحیمو کا انتظار کرتے کرتے قبر میں جا سویا تھا۔ اتنا سنتے ہی میں ابھی وہ بات کر رہا تھا کہ میں وقار الحسن سے کہہ کر کہ میں اندر جا رہا ہوں، اندر چلا آیا۔ اگر میں دیر کرتا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹر اگر میری غیر موجودگی میں آ جاتا تو اس لاش کو کئی ماہ پرانی لاش بنا دیتا، یا ممکن ہے وہ یہ نہ بتا پاتا۔ مجھے یہ بھی یقین تھا کہ لاش اتنے عرصے دبی رہنے کے باوجود گوشت پوش سمیت نہیں نکلتی۔ وہاں تو رحیمو کا ڈھانچہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ کارستانی 100% سادھو کی تھی۔ اس نے واقعی رحیمو کی لاش نکلوائی تھی یا اس جیسا کوئی اور بنا کر اسے دفن کیا تھا، یہ میں نہیں جانتا، مگر اس کی شکتی سے اتنی توقع تھی کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بہرحال اس نے وقار الحسن کو پھنسا دینے کے لیے اپنی طرف سے جال مضبوط بنا تھا۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ اب وقار الحسن تنہا نہیں تھا، میں اس کے ساتھ تھا، اور غنیمت تو یہ تھا کہ وقار الحسن کچھ نہ کچھ میرے لیے ضرور کر چکا تھا۔ اب 100% امید تھی کہ اسے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر وقار الحسن آج ہی یہاں سے نکل جاتا تو سنار سے زیور لے کر رات تک امروہہ بھی پہنچ سکتا تھا، اور یوں بات وہاں تک نہ پہنچتی۔ میں بڑے موقع پر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ پولیس آفیسر رحیمو پر جھکا ہوا اسے آوازیں دے رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، ہاتھ سے وہ رحیمو کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار رہا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوتے ہی رحیمو کے بدن میں داخل ہو گیا۔
دوسرے ہی لمحے میں نے آنکھیں کھول دی۔ پولیس آفیسر اب بھی مجھ پر جھکا ہوا تھا، مجھے آنکھیں کھولتے ہوئے دیکھ کر بولا، کیا بات ہے، کیسا محسوس کر رہے ہو؟ ٹھیک ہوں، بس چکر آ رہے ہیں، کمزوری محسوس ہو رہی ہے، ابھی ڈاکٹر آ جائے گا۔ اتنا کہہ کر اس نے کسی سپاہی کو آواز دی۔ ایک سپاہی اندر داخل ہوا۔ یس سر۔ ڈاکٹر صاحب آئے؟ آنے والے ہوں گے سر، کہہ رہے تھے کہ بس پہنچتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم ملزم کو لے کر آؤ۔ آ گئے سر، اس نے پلٹ کر کہا۔ میں نے دیکھا کہ وقار الحسن ایک سپاہی کے ساتھ اندر داخل ہو رہا ہے۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ سفید ہو گیا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ یہ میں ہوں، مگر وہ بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رحیموں کے بدن پر گوشت بھی تھا اور وہ بلا چنگا تھا۔ میں نے دوسروں کی آنکھ بچا کر اسے اشارہ کیا، وہ جلد ہی سنبھل گیا۔ دیکھو، کیا یہ آدمی تھا جس نے تمہیں مارا اور زمین میں دفنا دیا تھا؟ پولیس آفیسر نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے جو حلیہ آپ کو بتایا ہے، کیا وہ اس پر فٹ بیٹھتا ہے؟ میں نے الٹا اس سے سوال کیا۔ میری بات کا جواب دو بس۔ نہیں۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ وہ آدمی یہ نہیں تھا۔ ہتھ کڑیاں کھول دو، پولیس آفیسر نے سپاہی سے کہا۔ سپاہی نے فوراً ہی وقار الحسن کے ہاتھ میں پڑی ہتھ کڑیاں کھول دی۔ وقار الحسن ہی نہیں بلکہ میری بھی جان میں جان آئی۔ پولیس آفیسر نے رحیموں کے بھائی کو بلایا، وقار الحسن سے معافی مانگی، اپنی معذوری ظاہر کی کہ ضابطے کی کارروائی قانونی طور پر ضروری تھی، اس لیے اس نے ایسا کیا۔ پھر مجھ سے اور رحیموں کے بھائی سے کہا کہ ہم رپورٹ لکھوا دیں تاکہ وہ اس نامعلوم شخص کے خلاف کارروائی کر سکے جس نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی۔ سارے سپاہی بھی اس بات پر فخر تھے کہ میں مردہ تھا، پھر زندہ کیسے ہو گیا۔ سب کے رنگ سفید تھے، سب یوں کھڑکیوں اور دروازوں سے جھانک رہے تھے جیسے اس کمرے میں بندر کا تماشا ہو رہا ہو۔ میں نے اور رحیموں کے بھائی نے اپنا بیان لکھوایا، اس نے بھی اس شخص کا حلیہ لکھوا دیا جس نے اس قتل کی اطلاع دی تھی اور اسے وقار الحسن کے مکان کے دروازے پر چھوڑ گیا تھا کہ لاش یہاں ہے۔ اس کے بعد ہی وہ پولیس اسٹیشن پہنچا تھا اور پولیس والوں کی جان کھا لی تھی کہ میرا بھائی یہاں دفن ہے، اسے نکالا جائے۔ بالآخر تلاشی کا وارنٹ اور مالک سے پوچھے بنا ہی مکان پر چھاپا مارا گیا اور الصبح اس کمرے کی زمین کھود کر مجھے نکال لیا گیا، یعنی رحیموں کی لاش کو۔ پولیس آفیسر خود بھی ابھی تک ششپنج میں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ کمرے کی زمین کھود کر 100% ایک لاش نکالی گئی تھی، مگر وہ اسے معجزہ قرار دے رہا تھا کہ رحیموں مرا نہیں تھا یا مر کر زندہ ہو گیا تھا۔ وہ اس پر بھی خوش تھا کہ اس کی وجہ سے رحیموں مرنے سے بچ گیا، ورنہ اگر وہ کچھ دیر اور دفن رہتا تو یقیناً مر جاتا۔ اس بات کی اطلاع وہ اپنے ہیڈ کوارٹر میں بھی دے چکا تھا۔ اس کارروائی کے دوران میں ہی پولیس کا ڈاکٹر بھی آ گیا۔ یہ ادھیڑ عمر کا ایک جھکی آدمی تھا جس نے گھنٹوں میرا معائنہ کیا، پھر اس بات پر ناراض ہو گیا کہ وہ ابھی نہایا بھی نہیں تھا، اس نے بیڈ ٹی بھی نہیں لی تھی کہ پولیس نے بے وجہ ایک ہٹے کٹے آدمی کو پہلے مردہ پھر زندہ ظاہر کر کے اسے ناحق پریشان کیا ہے۔ اس وقت مجھے اس کی جھک پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ پولیس آفیسر مصر تھا کہ یہ قطعی قانونی معاملہ ہے، اسے اوپر بھی جواب دینا ہے، رپورٹ بنانا ہے، اس لیے وہ ذرا تحمل سے دیکھ بھال کر رپورٹ تیار کرے۔ مجھے یقین ہے کہ جھکی ڈاکٹر نے پولیس آفیسر کی کسی بات پر کان نہیں دھرا اور رپورٹ بنانے لگا۔ تم کتنے گھنٹے یا کتنی دیر زمین میں دفن رہے ہو؟ پولیس آفیسر نے پلٹ کر مجھ سے پوچھا۔ مجھے تو نہیں معلوم، مگر میری حالت اتنی خراب نہیں ہے، ممکن ہے وہاں زمین میں کوئی ایسا سوراخ بھی رہ گیا ہو جہاں سے مجھے ہوا مل رہی ہو، جس کی بنا پر میرا سانس بند نہیں ہوا۔ ویسے میرا خیال ہے اس نے کچھ ہی دیر پہلے مجھے دفنایا تھا، یقیناً میں بہت کم عرصے دفن رہا ہوں، میں اسے ٹالنے کے چکر میں تھا۔ تم بالکل ٹھیک ہو، اب گھر جا کر آرام کرو۔ اس جھکی ڈاکٹر نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ میرا بھائی یعنی رحیموں کا بھائی اب میرا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ اس کا بازو پکڑ کر مروڑ دوں، مگر اس بیچارے کا بھی تو کوئی قصور نہیں تھا، یہ تو وہ خبیث سادھو تھا جو ایک نئی چال لے کر پھر میدان میں آ گیا تھا۔ ویسے اگر آپ میری دل لگتی پوچھیں تو سادھو کی یہ چال میرے لیے خوش آئی تھی، یعنی مجھے اس کے دوبارہ میدان میں آنے پر خوشی ہوئی تھی۔ وجہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ مجھے تو اب بڑی شدت سے کلپنا اور چمپا یاد آنے لگی تھی، بالخصوص چمپا، جس کی وجہ سے میں لذت سے آشنا ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس پولیس آفیسر نے بقول اپنے ضابطے کی کارروائی میں تقریباً 1.5 گھنٹہ ضائع کر دیا۔ وقار الحسن بہت خوش تھا، وہ مجھے اس قدر پیار بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جیسے میں رحیموں نہیں اس کی محبوبہ کے روپ میں ہوں۔ کافی دیر بعد جب ہماری جان چھوٹی تو ایک نیا مسئلہ سامنے آ گیا۔ رحیموں کا بھائی مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا اور وقار الحسن مجھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ خود میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اچانک وقار الحسن بولا، تم دونوں میرے ساتھ چلو، آج میرے ساتھ رہو، پھر کل میں بھی امروہہ کے لیے روانہ ہو جاؤں گا، تب تم دونوں میرے ساتھ ہی چلنا۔ تمہارا گاؤں بھی تو شاید اس طرف ہے نا؟ اس نے رحیموں کے بھائی سے پوچھا جس کا نام غالباً کریم تھا۔ اب اور شرمندہ مت کیجیے چھوٹے مرزا۔ کریموں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس میں شرمندہ ہونے والی کیا بات ہے؟ وقار الحسن نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ جانتے ہو شرف الدین کا نکاح ہے۔
ارے آپ کو کیسے پتا؟ اور وہ ہے کہاں؟ کریمو خوش ہو گیا۔ تب وقار الحسن نے اسے بتایا کہ شرف الدین کا نکاح میری بہن سے ہو رہا ہے۔ وہ خوش ہو گیا۔ اس نے اجازت چاہی کہ وہ گھر جا کر ٹھیلا ٹھکانے لگا دے، پھر لوٹ آئے گا۔ میں نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا کہ وہ کسی اچھے حکیم کو دکھلا دے گا اور پھل وغیرہ کھلا دے گا، اس طرح میری طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ کریمو شکر گزار ہوا، پھر میری ضد پر مجھے وقار الحسن کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ کہہ گیا کہ گھنٹے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ جائے گا۔ اس کے جاتے ہی ہم نے تانگا لے لیا۔ راستے میں اس موضوع پر بات کرنا نامناسب تھا۔ تانگے والا خود ہی اتنا باتونی تھا کہ ہمیں بولنے کا وقت نہ ملا۔ راستے ہی میں سنار کی دکان پڑتی تھی، زیور تیار تھے۔ وقار الحسن نے اس سے کہہ دیا کہ آدمی ساتھ بھیج دے تاکہ اسے باقی رقم دی جا سکے۔ روپے وقار الحسن کی جیب میں ہی تھے، کچھ رقم ایڈوانس دی جا چکی تھی، کچھ باقی تھی۔ سنار نے آدمی ساتھ کر دیا۔ گھر پہنچ کر وقار الحسن نے سنار کے آدمی کو رقم دے کر فارغ کیا اور مجھے لے کر سیدھا تایا والے پلنگ پر آ بیٹھا۔ اب بولو یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ بس ممکن ہو گیا، میں نے شرارت سے کہا۔ دیکھو مجھے پریشان مت کرو، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ جانتے ہو محلے کے کچھ لوگوں نے یہاں پولیس کو آتے اور مجھے گرفتار کرتے دیکھا ہوگا، اب میں کیا جواب دوں گا؟ وہ واقعی بہت پریشان تھا۔ کسی نے نہیں دیکھا، نماز کا وقت تھا، اذان ہو چکی تھی اور لوگ مسجدوں کو جا چکے تھے۔ بچے اور عورتیں اتنی جلدی گھر سے نہیں نکلتے اور دکانیں بھی بند ہوتی ہیں۔ میں نے چڑھ کر کہا۔ میں چڑھا اس لیے تھا کہ میں اس کی پریشانی کا سبب رحیموں کی لاش کو سمجھ رہا تھا، مگر وہ تو محلے والوں کی وجہ سے پریشان تھا۔ بہرحال میں نے اسے سب کچھ بتا دیا کہ میں نے انجانے میں یہ تجربہ کیا تھا جو کامیاب رہا۔ وہ یہ بات سن کر حیران ہو گیا۔ اس نے میرے قریب ہو کر گہرا سانس لیا، مگر اسے کوئی بدبو بھی محسوس نہیں ہوئی۔ اس کا کہنا تھا کہ کوثر والی کتاب میں صاف طور پر لکھا ہوا تھا کہ زیادہ دیر پہلے مرے ہوئے شخص میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ یہ سراسر سادھو کی کارستانی ہے، ورنہ وہاں تو ایک ڈھانچہ ہی ہو سکتا ہے۔ مجھے خدشہ تھا کہ اگر سادھو کو پتہ چل گیا کہ میں نے رحیموں کو زندہ کر کے وقار الحسن کو صاف بچا لیا ہے تو عین ممکن ہے کہ یہ بدن دھواں بن کر ہواؤں میں تحلیل ہو جائے۔ میں نے اپنے اس خدشے کا اظہار وقار الحسن سے بھی کر دیا۔ وہ یہ سنتے ہی سراسیمہ ہو گیا۔ پھر اس نے میرے یعنی رحیموں کے اور اپنے گرد حصار کھینچنے کا عمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ رحیموں کو اس وقت تک ضرور اس حالت میں رکھنا چاہتا تھا جب تک جہانی آپا کی شادی نہ ہو جائے یا اس کا بھائی مطمئن نہ ہو جائے۔ یہاں بھی ہمیں وہی ڈرامہ رچانا تھا جو ہم کوثر کے سلسلے میں رچا چکے تھے۔ معاملہ اتنا معمولی نہیں تھا کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جاتا۔ مجھے یقین تھا کہ اب اگر سادھو آیا تو وہ بھی کوئی ایسا ہتھ کنڈا استعمال کرے گا جس سے وہ وقار الحسن کو کسی بھی طور شکست دے سکے۔ وہ بھی اتنے عرصے بیکار نہیں بیٹھا ہوگا، اس نے بھی کچھ نہ کچھ اپنے بچاؤ کے لیے ضرور کیا ہوگا، ورنہ وہ اتنے عرصے کی گہری چپ کے بعد اچانک اس طرح سامنے نہ آتا۔ فی الحال تو ہمیں وقت گزارنا تھا۔ میں نے وقار الحسن سے کہہ دیا کہ وہ وقت ضائع کیے بغیر حصار کھینچ لے۔ اس نے بھی دیر نہیں کی۔ یہ وظیفہ بقول اس کے 2.5-3 گھنٹے کا تھا۔ میں نے اسے اطمینان دلایا کہ اگر رحیموں کا بھائی آ گیا تو اس دوران میں اسے سنبھال لوں گا، وہ کسی بھی بات کی فکر کیے بغیر اپنا کام کرے۔ وقار الحسن کوثر والے کمرے میں چلا گیا۔ میں تایا والے پلنگ پر لیٹ کر آنے والے حالات کے بارے میں اندازہ لگاتا رہا۔ تقریباً آدھ یا پون گھنٹے کے بعد ہی دروازے پر دستک سنائی دی۔ جی تو چاہا کہ رحیموں کے بدن کو چھوڑ کر دیوار پار کر جاؤں اور دیکھوں کہ کون ہے، مگر فوراً ہی خیال آ گیا کہ ایسا نہ ہو میرا بدن چھوڑتے ہی رحیموں کا بدن پانی بن کر بہہ جائے یا ہوا میں تحلیل ہو جائے اور وہاں صرف ڈھانچہ رہ جائے۔ اس خیال سے میں اٹھا، دروازے تک گیا اور آواز دے کر پوچھا کہ وہاں کون ہے۔ وہ کریمو ہی تھا۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی جس میں غالباً اس کے کپڑے تھے۔ میرے پاس سفر کے لیے پیسے نہیں ہیں، کیا یہ چھوٹے مرزا ہمارا بھاڑا لے لیں گے؟ اس نے برآمدے کی طرف جاتے ہوئے سرگوشی کی۔ ہاں، میں انہیں بتا چکا ہوں کہ میرا سب کچھ وہ آدمی لوٹ کر لے گیا جس نے مجھے زخمی کیا تھا، اور تمہارے پاس بھی کچھ نہیں ہوگا۔ وہ تو مجھے ڈانٹنے لگے تھے کہ میں ایسی چھوٹی سی بات پر کیوں پریشان ہوں، وہ بہت اچھے ہیں، ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو تم پر ہتک عزت کا دعویٰ کر دیتا۔ میری باتیں سن کر وہ شرمندہ شرمندہ سا ہو گیا۔ اس نے وقار الحسن کے بارے میں پوچھا تو میں نے بتایا کہ وہ عبادت میں مشغول ہے۔ کریمو کچوریاں اور آلو کی بھجیا لیتا آیا تھا۔ ہم نے کھانا کھایا۔ وہ وقار الحسن کا انتظار کرنا چاہتا تھا، مگر میں نے کہہ دیا کہ وہ دیر سے کھائیں گے۔ پھر وہ بہت دیر تک مجھ سے اپنے باپ کی باتیں کرتا رہا، یہ بتاتا رہا کہ وہ کیسے میرے لیے تڑپا کرتا تھا۔ میں بھی رونی صورت بنا کر اس کی باتیں سنتا رہا۔ کئی بار جی چاہا کہ اسے ڈانٹ کر چپ کرا دوں۔ میں کچھ سوچنا چاہتا تھا، مگر اس کی بک بک کی وجہ سے کچھ سوچ ہی نہیں پا رہا تھا۔ اس کے دماغ میں اٹھتے ہوئے ماضی کے بگولے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں جھنجھلا گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں کچھ دیر کو سونا چاہتا ہوں، اور پھر میں اس کی جانب سے کروٹ لے کر لیٹ گیا۔
وقار الحسن کو گئے ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ میں مختلف پروگرام بناتا رہا۔ میں جانتا تھا کہ اپنے پروگرام پر جہانی آپا کی شادی سے پہلے عمل کرنا میرے لیے ممکن نہ ہوگا۔ ہونے کو تو یہ ہو سکتا تھا کہ میں اکیلا ہی اس کھنڈر کی طرف نکل جاتا جہاں سادھو، کلپنا اور چمپا کے حسن جہاں خیز میں ڈوبا ہوا تھا، مگر وقار الحسن سے انسیت، اس کی ذات کا حصہ ہونے کا احساس مجھے اس کو چھوڑنے کی ہمت نہیں دے رہا تھا۔ پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی تھا کہ ابھی میں اپنے بارے میں پورا ادراک نہیں رکھتا تھا۔ مجھے ہر حال میں وقار الحسن کے ساتھ ہی رہنا تھا، سو جتنا وقت اسے خاندان میں درکار تھا میں بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں سوچوں کے بھور میں گردش کرتا رہا، وقت گزرتا رہا، میرے پیچھے گہری خاموشی تھی۔ لگتا تھا کہ کریمو سو گیا ہے، مگر میں نے اس طرف رخ کرنے کا رسک نہیں لیا، بلکہ آنکھوں پر بازو رکھ کر وقار الحسن کا انتظار کرنے لگا۔ اب سورج دھیرے دھیرے آکاش کے ڈھلوان پر سرک رہا تھا۔ وقار الحسن کا پروگرام آج ہی امروہہ روانہ ہونے کا تھا۔ گویا وہ رات کی گاڑی سے امروہہ جانا چاہتا تھا۔ ابھی رات میں بہت وقت پڑا تھا۔ مجھے خدشہ تھا کہ سادھو اسی دوران میں کوئی گل کھلا سکتا ہے۔ میں بڑی بے چینی سے وقار الحسن کے باہر آنے کا منتظر تھا۔ وقت گزارنا محال لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ 2.5 گھنٹے کتنی دیر میں گزرے۔ بہرحال وقت گزرتے ہی میں نے کوثر کے دروازے پر آہٹ محسوس کی تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وقار الحسن دروازہ کھول کر باہر آ رہا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، کریمو منہ کھولے بے سد سو رہا تھا۔ یہ غنیمت تھا کہ اس دوران میں وقار الحسن سے بات کر سکتا تھا۔ میں نے اسے بیٹھک کی طرف چلنے کا اشارہ کیا، مگر اس نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے اندر بلایا۔ میں اس کے قریب چلا گیا۔ وہ مجھے لیے ہوئے اندر گیا۔ وہاں کمرے میں ملگجے اندھیرے میں فرش پر سفید دائرہ کھینچا ہوا صاف نظر آ رہا تھا، اس لیے کہ اس دائرے کے اندر 3 موم بتیاں روشن تھیں۔ اس دائرے کے قریب ایک اور دائرہ بنا تھا۔ وقار الحسن نے لب ہلائے بغیر مجھے اس چھوٹے دائرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ میں اس دائرے میں داخل ہو گیا۔ اس دائرے میں جاتے ہی میں نے خود میں نہیں، رحیمو کے بدن میں توانائی اترتی محسوس کی۔ میں نہیں جانتا کہ یہ توانائی کیسی تھی۔ نہ وقار الحسن سے کچھ پوچھنے کا وقت تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے میرے قریب کھڑا تھا، ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ پڑھ رہا تھا۔ میں زیادہ دیر تک یہاں نہیں رک سکتا تھا۔ کریمو کسی بھی وقت اٹھ سکتا تھا۔ ہم اندر آتے ہوئے دروازہ بند کرنا بھول گئے تھے، اس لیے میں نے بلند آواز میں پوچھ لیا، میں جاؤں؟ کریمو اٹھ گیا تو؟ وقار الحسن نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ میں کمرے سے باہر آیا اور میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اگر ذرا سی بھی دیر ہوئی ہوتی تو کریمو کوثر کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا ہوتا۔ میں اسے لیے ہوئے پھر تایا کے پلنگ تک چلا گیا، اسے باتوں میں لگائے رہا۔ کچھ دیر بعد ہی وقار الحسن بھی آ گیا۔ اس نے آتے ہی ہم سے تیار ہونے کو کہا۔ وہ اسی وقت امروہہ کے لیے روانہ ہونا چاہتا تھا۔ میں یہ سن کر خوش ہو گیا، ورنہ اس بھاڑ جیسے اکیلے مکان میں میرا بھی دم گھٹ رہا تھا۔ لوٹ پھیر کر ذہن سادھو کی طرف چلا جاتا تھا۔ کلپنا اور چمپا کی یاد آتی تو سینے پر سانپ لوٹنے لگتے۔ ان کی یاد سے سینے پر سانپ نہیں لوٹتے تھے، بلکہ یہ سوچ کر لوٹتے تھے کہ وہ اس خبیث بوڑھے کی سوکھی اور کھردری باہوں میں کسمسا رہی ہوں گی، اور پھر وہ کھوپڑیاں۔ میں ان باتوں سے فی الحال فرار چاہتا تھا۔ ایسی حالت میں، یعنی ایک اتنے پرانے سڑے ہوئے مردے بلکہ ڈھانچے کے جسم میں رہ کر میں بھلا کیا کر سکتا تھا، جبکہ اس منحوس کا گندا مندہ بھائی بھی جان کو ہٹلر ہوا بیٹھا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کے ساتھ اگر مجھے گاؤں جانا پڑا تو راستے ہی میں پٹ سے گروں گا اور اس مردود کے بھائی کے جسم سے نکل جاؤں گا۔ پھر وہ جانے اور اس کے بھائی کا ڈھانچہ جانے، پھر کسی بھی تھانے میں رپورٹ لکھا دے۔ رحیمو، تم تیار ہو؟ وقار الحسن نے اپنا ٹیچی کیس بند کرتے ہوئے میری طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہاں بھیا، مجھے کیا تیاری کرنا ہے، میرا سب کچھ تو وہ لوٹ کر لے گیا۔ میں نے گہرا سانس لے کر جواب دیا۔ رحیمو، تو میرے یہ کپڑے پہن لے۔ کریمو نے ایک جوڑا پاجامہ کرتا نکال کر مجھے دیا۔ میں وہ کپڑے پہن کر آ گیا۔ مجھے قبر سے نکالا گیا تو میرے کپڑے گل چکے تھے۔ پولیس مجھے چادر میں لپیٹ کر لے گئی تھی۔ بعد میں نے رحیمو کے جسم سے گھر کر لیا تو مجھے پولیس والوں ہی نے ایک وہ سیدھا جوڑا دے دیا تھا جسے پہن کر میں یہاں پہنچا تھا۔ کریمو کے کپڑے صاف ستھرے تھے، انہیں پہن کر کچھ بہتر محسوس ہوا۔ کریمو پہلے ہی پوٹلی اٹھا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ہم گھر سے نکلے تو ہوا میں خنکی اور سردی بڑھ چکی تھی۔ وقار الحسن نے ایک اٹیچی کیس مجھے دے دیا تھا۔ کریمو پہلے ہی چادر لپیٹ چکا تھا۔ ہم اسٹیشن پہنچے، امروہہ کے 3 ٹکٹ لیے اور پلیٹ فارم پر کھڑی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ میری نگاہیں چاروں طرف کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ گھبراہٹ وقار الحسن کے چہرے پر بھی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی نگاہیں بھی بے چین تھیں، شاید اسے بھی میری ہی طرح سادھو کے کسی اچانک حملے کا خدشہ تھا۔ ویسے مجھے اس بات پر حیرت تھی کہ وہ ایسی بے مثال چال چل کر غائب کہاں ہو گیا۔ مجھے نامعلوم کیوں یہ گمان تھا کہ وہ ہماری طرف سے بے خبر نہیں ہوگا، بلکہ اسے پل پل کی خبر ہوگی۔ شاید وہ دیکھنا چاہتا ہوگا کہ وقار الحسن کہاں تک مضبوط ہے، وہ کیا کچھ کر رہا ہے اور کیا کچھ کر سکتا ہے۔ ممکن ہے وہ اب بھی ہمارے قریب ہی کہیں موجود ہو، کسی مناسب وقت کا منتظر ہو، یا ہمارے خلاف کسی ایسی چال کا اہتمام کر رہا ہو جو ہمیں کمزور کر سکتی ہو۔
بہرحال کچھ بھی ہو ہمیں اس کی طرف سے دھڑکا تھا۔ وقار الحسن بہت چوکنا تھا اور کریمو اپنی ہی بے وقوفی کی باتوں میں لگا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا تھا، شاید اس کے بیوی بچے بھی تھے جن کا ذکر وہ بار بار کر رہا تھا۔ میں سرسری انداز میں اس کی طرف دیکھ کر اسے یہ احساس دلاتا رہا جیسے میں اس کی تمام باتیں سن رہا ہوں، ورنہ میری نگاہوں کے ساتھ ہی میرے دماغ بھی پلیٹ فارم پر چلتے پھرتے لوگوں کے چہروں میں الجھا ہوا تھا۔ گاڑی چلنے میں ابھی کچھ دیر تھی۔ اگر رحیموں کا بدن چھوڑنے میں کوئی خطرہ نہ ہوتا تو میں پل میں انجن ڈرائیور کے پاس پہنچ جاتا اور ٹرین کو دوڑا دیتا، مگر میں ایسا کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا۔ پتہ نہیں وقت کبھی کبھی رک کیوں جاتا ہے۔ پلیٹ فارم پر لگا ہوا بڑا سا گھڑیال ساکت محسوس ہو رہا تھا۔ سوئیاں یوں سرک رہی تھیں جیسے گاڑی میں بیٹھے تمام لوگوں کے ضبط کا امتحان لے رہی ہوں۔ میں نے دانت کچکچا کر نگاہیں اس پر سے ہٹا لی۔ یہ قیامت کی گھڑیاں قیامت بن کر گزری۔ اچانک ریل نے سیٹی بجائی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے پلیٹ فارم پر رینگنا شروع کر دیا۔ میری جان میں جان آئی۔ وقار الحسن کے چہرے پر بھی اطمینان پھیل گیا۔ ایک موقع پر میں نے کریم کو جھڑک کر خاموش کرا دیا تھا، وہ اس وقت سے چپ بیٹھا تھا اور کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ ریل نے رفتار پکڑی۔ وقار الحسن نے گہرا سانس لے کر بولا، ہم رات ہونے سے پہلے ہی پہنچ جائیں گے۔ ہاں، زیور لے لیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اس نے اٹیچی کیس کو سرہانے رکھ کر اس پر سر رکھ کر لیٹتے ہوئے کہا، پھر اس نے آنکھیں موند لیں۔ آرام اس کے لیے بہت ضروری تھا۔ جو حالت وظیفہ کرنے میں اس کی ہو جاتی تھی، اس کے بعد آرام کی یوں بھی ضرورت محسوس ہوتی تھی، اور امروہہ پہنچ کر تو آرام کا کوئی سوال ہی نہ تھا۔ اس نے آنکھیں موندی تو بہت بے خبر سو گیا۔ ایک تو سویرے کا جاگا ہوا تھا اور دوسرا جس عذاب سے گزرا تھا اس نے ویسے ہی اسے نچوڑ کر رکھ دیا ہوگا۔ میں نے بھی اسے سونے دیا۔ کریمو اب بھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ وہ کبھی کبھی بے وجہ ہی مسکرانے لگتا تھا۔ میں نے ڈبے میں بیٹھے لوگوں کی طرف دیکھا۔ ہماری پچھلی طرف والی سیٹ پر دو برقع پوش خواتین بیٹھی تھیں جنہوں نے اب بھی چہروں پر نقاب ڈال رکھا تھا۔ اس کے سامنے والی سیٹ پر ایک ہندو فیملی تھی، ایک ادھیڑ عمر کا آدمی جو صورت ہی سے بنیا لگتا تھا، ایک عورت جو غالباً اس کی بیوی تھی، ایک 10-11 برس کا بچہ جو مسلسل اپنے باپ سے سوالات کر رہا تھا، اور ایک نوجوان لڑکی جو بہت خوبصورت اور موہنی صورت کی تھی اور کسی فلمی رسالے کی ورق گردانی کر رہی تھی۔ وہ محویت سے رسالہ دیکھ رہی تھی اور میری نگاہیں اس کے چہرے پر جم کر رہ گئی تھی۔ میں اسی محویت سے اسے تکے جا رہا تھا۔ اچانک وہ چونک کر چاروں طرف دیکھنے لگی، یوں جیسے اس نے میری نگاہوں کے لمس کو اپنے چہرے پر محسوس کیا ہو۔ اس کی نگاہ ڈبے میں گھومتی ہوئی مجھ پر آ کر ٹھہر گئی۔ میں نے اس کے چہرے پر سخت ناگواری محسوس کی تو اپنا رخ بدل لیا۔ میں جانتا تھا کہ اس کی ناگواری کی وجہ رحیموں کے بھدے نقوش کے علاوہ کریموں کے معمولی کپڑے ہیں۔ میں نے حسرت سے سوچا کہ اگر میں اس وقت کسی خوبصورت اور صحت مند جوان کے جسم میں ہوتا تو اس کی روشن چراغوں ایسی آنکھوں میں لو دے رہا ہوتا۔ میں نے اس طرف سے رخ پھیرا تو سامنے لیٹے ہوئے وقار الحسن پر نگاہ پڑی۔ سو جانے کے باوجود اس کے چہرے کے عضلات کھچے ہوئے تھے، تھکاوٹ کا احساس باقی تھا۔ مجھے اس پر ترس آ گیا۔ یہ بیچارہ جس نے اپنا بچپن خوف کے پنجوں میں گزارا تھا اور اب اپنی جوانی پراسرار حالات اور غیر یقینی کیفیات میں گزار رہا تھا، ابھی تک زندگی کی سچی خوشیوں سے ناواقف تھا۔ جو لمحے اور جو وقت چاند کی دھیمی اور پرکشش روشنی میں سپنے دیکھنے کا ہوتا ہے، وہ لمحے چاند سے خوف میں گزرے اور آنکھوں میں خوابوں کی جگہ عذابوں نے کانٹے بو دیے تھے۔ ریل کی رفتار تیز ہوئی تو میں نے کھڑکی کا شیشہ چڑھا لیا۔ کریمو بڑے بے ہنگم طریقے سے منہ کھولے سو رہا تھا اور اب تو اس کے خوفناک قسم کے خراٹے بھی گونج رہے تھے۔ وہ شاید جلد ہی سو جانے کا عادی تھا۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھا بچہ سوالات کر کر کے شاید تھک چکا تھا اور اب اونگ رہا تھا۔ میں نے کنکھیوں سے اس فیملی کی طرف دیکھا۔ لڑکی منہ پر رسالہ رکھے سو رہی تھی یا غنودگی میں تھی۔ باپ ایک موٹی سی کتاب کے مطالعے میں غرق تھا اور اس کی بیوی شاید سیٹ پر لیٹ چکی تھی کیونکہ وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ ڈبے کی خاموشی میں صرف اور صرف کریموں کے خراٹے گونج رہے تھے یا ریل کے پہیوں کی پٹری پر دوڑنے کی مخصوص آواز۔ میں نے اکتا کر کھڑکی کے شیشے سے پار دیکھنا شروع کر دیا اور عین اسی لمحے اچھل پڑا۔ کھڑکی کے شیشے پر سادھو کے چہرے کا عکس بہت واضح تھا۔